السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولیخشی الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کریں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی ہوں، ان سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا مفاد سامنے رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے، اور ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کریں، درست بات کریں، یعنی دوسروں کی سرپرستی کرنے میں اللہ سے ڈریں۔ اللہ کا تقوی اختیار کر کے ہی صحیح طور پر حق ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو تقوی پر مبنی ہو، اس میں ان کی اہانت نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ ناجائز مطالبے کریں یا کوئی غلط بات کریں تو اس وقت پھر صحیح بات ان کو سمجھاؤ، یعنی یقول قولا سدیدا۔ یہ قولا سدیدا جو ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں بھی ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ قول سدید ہوتا کیا ہے، مثال سے وضاحت کرتی ہوں۔ سدید کا لفظ جو ہے نا، صد سے ہے، صد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، بند کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دیوار جس میں کوئی رخنا نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو۔ جب بند باندھتے ہیں نا تو وہ ایسا بند باندھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی رخنا اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ رکھنا ہوگا تو پانی رسنا شروع ہوگا تو وہ بند ہی ٹوٹ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ تو قول سدید وہ بات ہوتی ہے کہ جو ذو معنی نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہوتی ہے، کہ اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال کے، یعنی گول مول باتیں نہیں بلکہ صحیح اور درست بات۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کلام میں نرمی اور لطیف کلام جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ہر وہ بات جو خیر خواہی پر مبنی ہو اور صحیح ترین مشورہ جو انصاف کے ساتھ ہو، چاہے وہ دوسرے کو اچھا نہ بھی لگے، یعنی کہ بدتمیزی سے بات کرے انسان، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے نا تو اپنا پلان بتاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلان بتا رہا ہے یہ فیزیبل نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ کچھ وائبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں، اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو الٹا دیں تاکہ یہ کامیاب نہ ہو، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ یتیم کا مال معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے، ضرورتاً، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت لے سکتا ہے، لیکن یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا، ناحق نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور وہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر لفظ نارن استعمال ہوا ہے جو نکرہ ہے، یعنی بہت بڑی آگ، تفخیم کے لیے۔
سعیر وہ آگ ہوتی ہے جس میں شعلے ہوتے ہیں، یعنی ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو دہک رہی ہوگی، جس کی تپش انتہائی سخت ہوگی. وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ، یعنی کتنا شدید معاملہ ہوگا. یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے باپ نے کیا چھوڑا ہے. بعض تو بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے. پھر لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.